نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 98 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل کہہ دو کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سب کا گواہ ہے۔ قل کہہ دو کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، لما تکفرون، لما کے معنی کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سب کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغونہا عوجا، ٹیڑھ پیدا کر کے ان لوگوں کو کہ جو مؤمن ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کو اس سے کیوں روکتے ہو، اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ وانتم شہداء، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو، آمنہ جو ایمان لایا، جو ایمان لا چکا ہے، تم انہیں اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو، عوجا ٹیڑھ کو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم خود قرآن کریم کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کے تم گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو کام تم کر رہے ہو۔ تصدون، صد یا صدو کے معنی ہوتے ہیں روکنا، اور تبغونہا تم چاہتے ہو اس کو، یعنی تم تلاش کرتے ہو، عوجاً ٹیڑھا ہونا، کسی چیز کے اندر کجی کا ہونا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 108 تک یہ آیات یہ خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، جو مشرکین کے تھے، تین قبائل مشہور وہ یہودیوں کے تھے۔ تو اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی، اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جو بعض اوقات سالہ سال جاری رہتی تھیں۔ تو جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، تو یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد یعنی بالکل نہ بھایا، اور ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ ایک مجلس کے اندر جمع تھے، تو ایک یہودی، شاس ابن قیس اس کا نام تھا، اس نے صحابہ کرام کے پیار و محبت کا یہ منظر دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی یہ ترکیب کی۔ ایک شخص سے کہا کہ مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ اب اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں، وہ عداوتیں تازہ ہو گئیں، اور ابتداً تو دونوں قبیلوں کے لوگوں میں زبانی تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی، اور یہاں تک کہ یعنی ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور جنگ کے لیے وقت مقرر کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ کی، فرمایا یہ سب شیطانی حرکتیں، اور آخرکار اللہ نے کیا کہ وہ جو فتنہ تھا وہ ختم ہوا۔ تو اب چونکہ ان میں بڑی لمبی لمبی جنگیں ہوئیں، جنگ بعاث
یہ 120 سال تک لڑی گئی اوس اور خزرج کے درمیان، اور اوس وہ یہ جنگ جیت گئی تھی۔ تو اب یہاں سے آیت نمبر 108 تک یہ ساری وہ یہودیوں کی جو کارستانی ہیں ان کا ذکر ہے، اور ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب کے جو فاسد عقائد تھے، ان کے شبہات تھے، ان کا جواب چل رہا تھا، اس میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو یہودی تھا جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔